السلام علیکم۔ لو جی، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بھی بڑا زبردست بیان آ گیا اور اس نے کہا جی کہ میں مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن جرم اور سیاست کے بارے میں جو مذاکرات ہیں نا اس میں فرق کرو، جرم اور سیاست میں فرق کرو۔ ایک تو انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آپ ایک مجرم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر سارے جیلوں کے مجرم جو ہیں، جو 302 میں ہیں، جو 324 میں ہیں، جو چوری میں، ڈکیتی میں، گھڑی چوری میں سارے اندر ہیں، ان سب کے ساتھ پھر مذاکرات کرو کہ آؤ جی گل کرو، کی کر لیتے کی نہیں۔ ملزموں کے ساتھ کون مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کی پالیسی دیکھیں۔ ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی کا بیان ہے، اور اس سے پہلے جناب خواجہ آصف نے بیان کہا ہے کہ جناب 15 دن پہلے تو ہم چور اور ڈاکو تھے، اور اب وہ ہمارے ساتھ کہتا ہے جی مذاکرات کرو مذاکرات کرو۔ تو ذرا سوچنا پائے گا نواز شریف، شہباز شریف صاحب کہ کی تبدیلی آ گئی ہے 15 دنوں دے وچ۔ دیکھیں انہوں نے بھی مذاکرات کو نفی میں ہلایا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ سر آج برسی تھی خواجہ رفیق صاحب کی، جو سعد رفیق صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کی آج برسی تھی، اور خواجہ آصف نے کہا جی کہ ہمیں بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف اور بے نظیر نے یہ مساق جمہوریت کیا۔ بلاول زرداری ذرا ہوش کرو ہوش کرو۔ آج آپ نے کیا دونوں نے بیان دیے ہیں؟ آصف بلاول بھٹو کہتا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ جناب کوئی معیشت اچھی ہوئی ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے نواز شریف کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کے میٹرو پہ بند ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی تمہارا اس کا؟ موٹر وے چلانا بری بات ہے، میٹرو چلانا بری بات ہے؟ اپنے سندھ کے کھنڈرات دیکھیں، تم تو کمائیاں کھا رہے ہو بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی، ادھر بھی دیکھو۔ اور آج گورنر بھی پنجاب کا جو ہے نا بولا ہے، یہ انہوں نے ایک جی مہم چلائی ہے حکومت نے، حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی نے، کہ جناب پیپلز حکومت اس وقت بحران میں ہے تو دباؤ میں ان سے کام کرواؤ۔ کاش بھائی جان میں بھی اتنی کوئی احساس ہوتا، کہتا ہے ایپ پئی ہے تاڑی حکومت، کر لو پھر استعفیٰ دو۔ صدر زرداری نے بڑی گیم کھیلی ہے عمران خان سے، سارے گورنر بھی لے لیے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی لے لیا ہے، صدر بھی لے لیا ہے، آئینی کمیٹیاں بھی لے لی ہیں، تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں جناب۔ اب حکومت انہیں پتہ ہے نا کہ جناب مریم نواز جو کام کر رہی ہے نا، وہ ایسے کام ہے کہ اگلی وزیر اعظم ہے مریم نواز صاحب، اگلی وزیر اعظم ہے۔ تو اس لیے وہ بلاول بھٹو کے والد صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ جناب اپنی زندگی میں بلاول بھائی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دوں۔ تو سر جی وزیر اعظم بننے کے لیے تھوڑی سی قابلیت بھی چاہیے نا، تھوڑی قابلیت بھی چاہیے نا، اور قابلیت کے علاوہ میرٹ بھی چاہیے۔ یہ سندھ میں ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے آپ بن سکتے ہیں؟ نہیں نا بن سکتے۔ اور دوسری میرے دوستوں ایک بڑی خبر ہے کہ طالبان نے اور افغانوں نے مل کر حکومت کی چوکیوں پہ حملہ کیا ہے، بدلہ لینے کی کوشش کی ہے۔ حکومت نے ابھی بتایا ہے کہ جناب انہوں نے حملہ کیا ہے اور ہم نے ان کا حملہ ناکام کر دیا ہے۔ یہ کل میں نے کہا تھا کہ مجھے ادھر سے ڈر خوف ہے، یہ شرارت کریں گے، اور جو افغان حکومت ہے نا وہ اپنے آپ کو ابھی تک وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم جنگل میں یا پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اب ان کی حکومت بن گئی ہے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ ایسے اچھے کام کریں کہ اس کو لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے نا، لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ بہرحال
آج بڑی اچھی باتیں کی ہیں سعد رفیق صاحب نے کہ جناب باجوہ کو پکڑو جو گولف کھیل رہا ہے، پکڑو اس کو، وہ ذمہ دار ہے اس منحوس کو عمران خان کو لانے میں، پاکستان کو تباہ کرنے میں وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، آج ہفتے کا جناب دن ہے، ہم دیر تک جاگ رہے ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے، آپ ٹیلی فون کریں ہمارے ساتھ، اور اگلے ہفتے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فیض حمید کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور عمران خان کو بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی آئے گا. وہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس سے بھی ان کی آسمان پہ چیخیں چلی جائیں گی جو پی ٹی آئی کی ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک وارننگ دو کہ جو پی ٹی آئی میں 7 دن کے اندر اندر پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا تو ان کے پھر کیسوں پہ نظر ثانی کریں گے اور معافی بھی مانگیں، قوم سے معافی بھی مانگیں، تو ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی. اور جو اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں نا، وہ اس وقت ہوش کے ناخن لیں، عمران خان کے مطلب کا، اس کے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے ایندھن نہ بنے، اور ہوش کے ناخن لیں، اور سیاست کرنی ہے تو دوسری پارٹیوں میں جائیں. ٹھیک ہے. ویسے آج اب میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا ہے کہ سر جی جو عمران خان کے پاس جتنے بندے ہیں نا، یہ سارے پیپلز پارٹی سے گئے ہیں، یہ سارے پیپلز پارٹی سے گئے ہیں. اور زرداری صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جناب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو آنا چاہے آئے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جیسے یہ فواد چودھری اور یہ علی گوہر، یہ سارے پیپلز پارٹی کے ہی ہیں نا، پنجاب سے ادھر چلے گئے، انہیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ادھر ستیہ ناس نہیں بلکہ سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ مذاکرات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان یہ آپس میں مذاکرات کریں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کس چکر میں پھنستے جا رہے ہیں دلدل میں. عمران خان بیٹھنا چاہتا ہے نواز شریف کے ساتھ، اب آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ادھر جا کے اس کو سلام کرے اڈیالہ جیل میں. کچھ تو خیال کر، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا ہے تیرا گھر، کچھ تو خیال کر. ذرا وہ کہتے ہیں نا، رانا ثناء اللہ تجھے ہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو بات دیکھ. ہاں جی، یہ عمران خان مذاکرات کرنے والی شے ہی نہیں ہے، نسل ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نواز شریف کو ملا رہے ہیں. نواز شریف وہ معمار ملت بن چکا ہے، وہ قائد عوام ہے، قائد اعظم کے بعد ان کا نمبر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو اس چبل کے ساتھ نہ ملائیں، ملاقات کروائیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ اور اگلی جو گروپ انشورنس کے چلیں وہ میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا، وہ ویڈیو لگا دوں گا، وہ خود دیکھ لیں. اور جو اگلی ہماری ویڈیو آئے گی رات کو، وہ انشاءاللہ سیٹرڈے نائٹ کی ہوگی. اپنے نام بھی بھیجیں، آپ کے نام بھی ہم پکاریں گے، آئی لو یو بھی کہیں گے. اور تمام دوستوں کا شکریہ، آج بھی مجھے درجنوں کے حساب سے لوگوں نے ہیپی برتھ ڈے کہا ہے ایڈوانس، 8 جنوری کو ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئی لو یو ایسے کر کے کہتا ہوں. اپنے نام بھیجو. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. ہاں جی دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت یہ ہونڈا کمپنی ہے نا، اس کی ورکشاپ میں آیا ہوں اور اپنی گاڑی کی پہلی سروس کرا رہا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 1.5 سال کے بعد تقریباً کروا رہا ہوں، پہلی سروس کروا رہا ہوں. تو یہ، اور میں اس کو کیونکہ چلاتا ہی نہیں ہوں زیادہ، اس لیے جو ہے نا یہ کروا رہا ہوں. تو پہلی سروس جو ہے وہ، تو سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی سر جی، کس چیز کے لیے؟ یہ میرے ویڈیو چینل ہے، میں اپنی گاڑی کا وہ بنا رہا ہوں. وہ ہمیں لاؤ ہی نہیں ہے. اچھا چلو جی.